السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، یہ ہم کافی لمبی مدت سے پڑھ رہے ہیں. اور پچھلی کلاس میں ہم نے جو باب یا جو اہم موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، کہ اہل السنہ والجماعہ یہ راہ اعتدال پر قائم ہے تمام فرقوں کے مقابلے میں. مسلمانوں کے جو دیگر فرق ہیں ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ راہ اعتدال پر قائم ہے، جیسا کہ پوری امت مسلمہ دیگر قوموں کے مقابلے میں راہ اعتدال پر قائم ہے. اس پر ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ اصول پیش کیے ہیں کہ کہاں کہاں پر کن اصولوں میں اہل السنہ والجماعہ راہ اعتدال پر ہے، وسطیت پر قائم ہے. تو سب سے پہلی چیز کہا فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. کہا کہ پہلا اصول جس میں اہل السنہ والجماعہ دیگر فرق کے مقابلے میں راہ اعتدال پر ہے یا وسطیت پر قائم ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات، اللہ عز و جل کے صفات. اہل تعطیل جو کہ امت مسلمہ کا ہی ایک گروہ ہے جو کہ جس کا اصل نام جہمیہ ہے، اور دوسرا ہے اہل التمثیل جو کہ مشبہہ ہیں. تو ان کے بالمقابل اہل السنہ والجماعہ درمیان کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی راہ اعتدال اختیار کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں بھی ہماری بات ہو چکی ہے پچھلے ہفتے، اور بتا چکا ہوں میں کہ اہل التعطیل میں معتزلہ بھی آتے ہیں اور اشاعرہ بھی آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض ہیں جو مکمل تعطیل سے کام لیتے ہیں جیسے جہمیہ وغیرہ ہیں، بعض ہیں جو کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں جیسے معتزلہ اور اشاعرہ ہیں. معتزلہ کے متعلق بتا چکا ہوں میں کہ وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اسماء کو ثابت کرتے ہیں اللہ عز و جل کے، جبکہ اشاعرہ وہ اللہ عز و جل کے اسماء کو ثابت کرتے ہیں اور چند ہی صفات کو مانتے ہیں، بقیہ کا انکار کر دیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل مشبہہ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اہل تمثیل جو کہ اللہ عز و جل کی صفات کو ثابت تو کرتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام صفات کو ثابت کرنا واجب ہے، لیکن کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں اس کے مخلوق کے صفات کی طرح ہیں، مخلوق کے صفات کی طرح ہیں. یعنی انہوں نے ثابت کرنے میں غلو کیا اور اہل تعطیل نے انکار کرنے میں غلو کیا. تو اہل سنت والجماعت دونوں کے درمیان ہے، اہل سنت والجماعت دونوں کے درمیان ہے. کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت میں اللہ عز و جل کے اسماء و صفات جتنے مذکور ہیں سب کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور جس طرح مذکور ہے اسی طرح ہم مانتے ہیں، نہ ہم تعطیل سے کام لیتے ہیں، نہ تکییف سے، نہ تمثیل سے، نہ تشبیہ سے، نہ تحریف سے ہم کام لیتے ہیں. تو یہ بات یہاں تک ہماری مکمل ہوئی تھی پچھلی کلاس میں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، تو ہم نہ اللہ کے صفات کو مخلوق کے صفات کی طرح کہیں گے اور نہ ہی ہم اس کا انکار کریں گے. یہ تھا پہلا اصول. دوسرا اصول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ
أفعال الله وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل، أفعال الله تعالى. اہل سنت والجماعت دیگر فرق کے بالمقابل راہ اعتدال پر ہیں اللہ عز و جل کے کاموں کے باب میں. باب افعال اللہ یعنی افعال اللہ کے باب میں. کیا مطلب ہے افعال اللہ کا باب؟ کہتے ہیں بین القدریہ والجبریہ، کہ اللہ عز و جل کے جو کام ہیں اور مخلوق کے جو کام ہیں، اس سلسلے میں امت کے دو گروہ عجیب و غریب فکر لے کر جنم لیے، جن میں سے ایک کا نام القدریہ ہے اور دوسرے کا نام الجبریہ ہے. القدریہ اور الجبریہ جن کے متعلق اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ یہ امت کے گمراہ فرقوں میں سے ہیں، جن سے بچنا اور لوگوں کو بچانا بہت ہی ضروری ہے. القدریہ، سب سے پہلے میں اس کے متعلق کچھ باتیں، ویسے انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے سب پڑھیں گے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان کا عقیدہ ہے کیا، کس طرح ہم راہ اعتدال پر ہیں ان کے مقابلے میں. یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں القدریہ اللہ عز و جل کے کاموں کے متعلق، یعنی اللہ کے فعل سے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے. تو القدریہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کوئی مطلب کسی کام کو پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین یعنی یہ اللہ تعالیٰ کاموں کا خالق نہیں ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے، قدریہ کہتے ہیں کہ یعنی لم یخلق افعال العباد، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے کام کا خالق ہے. ذرا سا میں تمام طلباء اور طالبات کی توجہ چاہوں گا، بہت باریک سے مسائل ہیں، بہت ہی دقیق مسائل ہیں. اس ایسے مسائل میں اپنے دماغ کی، دل کی کھڑکیاں بالکل کھلے رکھیں، ورنہ پھر کچھ باتیں آپ کے دماغ میں اتریں گی اور کچھ باتیں ادھر ادھر ہو جائیں گی، پھر آپ خود بھی شبہات کے شکار ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہر بات کو بڑی دقت سے سنیں، یعنی استماع سے کام لیں، صرف سمع سے نہیں، مکمل غور سے اور توجہ سے سنیے گا. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ القدریہ یہ لوگ اللہ عز و جل کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ خود اس کا خالق ہے، وہ خود اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کہ جو کچھ انسان کرتا ہے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں. موسوعہ الفرق والمذاہب ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ان کی تعریف میں کہ وہ اللہ عز و جل کے علم کو کام کے وقوع سے پہلے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کے علم میں نہیں ہوتا، کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ عز و جل تقدیر کے مراتب کیا چیز ہیں یہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے. کتاب التوحید ہم نے پڑھا تھا، اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ تقدیر کے مراتب میں تخلیق بھی ہے، علم بھی ہے، کتابہ بھی ہے. یہ سارے تقدیر کے مراتب ہیں جو آپ لوگوں کو ہم نے پڑھا دیا ہے بہت پہلے. پرانی مطلب کتاب التوحید وغیرہ کا ایک مرتبہ مراجعہ ضرور کیجیے گا. تو یہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں. اچھا، یہ فرقہ جنم کب لیا؟ اس طرح کے عقائد والے کب جنم لیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عہد صحابہ کے بالکل آخری دور میں بصرہ میں یہ فرقہ جنم لیتا ہے. اور جس وقت کے بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا، جیسے عبداللہ ابن عمر بھی تھے اس وقت، عبداللہ بن جابر بن عبداللہ تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، ابن عباس تھے، انس بن مالک تھے، عبداللہ بن ابی اوفا بھی تھے، عقبہ بن عامر جہنی بھی تھے. یہ اور ان کے آس پاس جو بھی رہنے والے تھے صحابہ اور تابعین وغیرہ، انہوں نے ان سے برات کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ وصیت کی کہ کوئی ان کو سلام بھی نہ کرے اور نہ ان کے نماز جنازہ پڑھے اور نہ ہی ان کے مریضوں کی، بیماروں کی عیادت کرے.
کہتے ہیں عراق میں سب سے پہلے یہ قدریہ، یہ بدعتی فرقہ جنم لیتا ہے۔ عراق کا جو بصرہ علاقہ ہے وہاں پر، اس کا نام تھا یا تو سوسن ابن یونس یا سنسویہ الاسواری، سوسن ابن یونس یا سنسویہ الاسواری اس کا نام تھا۔ یہ نصرانی تھا، یہ شخص نصرانی تھا اور اسلام قبول کرتا ہے، پھر واپس نصرانیت کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس وقت تک اس نے ایک بندے کو تیار کر دیا تھا اس طرح کے باطل عقائد میں، اور وہ تھا معبد الجہنی۔ معبد الجہنی یہ سوسن یا سنسویہ کا شاگرد تھا جو کہ مسلمان ہوا، پھر واپس وہ نصرانی ہو گیا تھا۔ تو یہ معبد الجہنی نے اس کے عقائد کو پھیلایا، اور پھر معبد الجہنی سے غیلان ابن مسلم دمشق کا ایک شخص تھا، اس نے اس سے علم لیا۔ بہرحال معبد کو آخر حجاج ابن یوسف نے اپنے دور میں، حجاج ابن یوسف کی تاریخ واپس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سن 1900 ہجری یا سن 80 ہجری میں اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد معبد الجہنی سے سیکھنے والا وہ غیلان ابن مسلم الدمشقی تھا، ان عقائد کو لینے والا۔ اس کو ہشام بن ملک جو اموی خلیفہ گزرے ہیں، اموی دور جو لوگ پڑھے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے دمشق میں اس کو قتل کیا۔ مسلم کی حدیث ہے، یحییٰ بن یعمر سے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی، کہ بصرہ میں جو سب سے پہلے جس نے قدر کے بارے میں بات چیت کی وہ معبد الجہنی تھا۔ کہتے ہیں، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحميري حج یا عمرے کی نیت سے ہم نکلے تھے، تو ہم نے کہا کہ لو لقينا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، کہتے ہیں کہ بھی جا کر پوچھتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، یہ حج عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور وہاں پر اللہ کے رسول کے اصحاب ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے متعلق ہم پوچھتے ہیں جو تقدیر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں جانے کے بعد اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مسجد کے اندر ملاقات ہو گئی، تو دونوں آزو بازو ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزو بازو ہو گئے، اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کچھ لوگ اس طرح کے نکلے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہی اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی اس کے بعد ہی علم ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسے لوگوں سے میں مل لوں تو میں انہیں بتاؤں گا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ قسم کھا کر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، کہ اگر ان کے پاس سونے کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہو جائے، ان کے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر آئے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، روایت ذکر کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی اس فرقے سے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید کی اور آگاہ کر دیا تھا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن امام ابو داؤد نے اس کو حسن کہا ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہا کہ قدریہ یہ اس امت کے مجوس ہیں، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم، کہا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنا، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی اس گمراہ فرقے سے آپ نے امت کو آگاہ کر دیا۔ اسی لیے اسلاف بڑے سخت تھے، ایسے گمراہ فرقوں کے متعلق اسلاف بہت ہی سخت تھے۔ اسلاف سے مراد ہمارے صحابہ کرام ہے، تابعین ہے،
تبع تابعین ہیں، تو یہ لوگ بڑے ہی سخت تھے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے چچا ابو سہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے ان قدریہ کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میری تلوار ان کے لیے حاضر ہے، میری تلوار ان کے لیے حاضر ہے. تو اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کی بات سن کر جو بھی وہاں پر تھے، امام مالک نے کہا کہ میری یہی رائے ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا نے بھی کہا، ابو سہیل نے، کہ میری بھی یہی رائے ہے، اور اس کو موطا امام مالک میں ذکر بھی کیا انہوں نے، اور صحیح روایت ہے. اسی طرح امام احمد نے حضرت نافع سے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ کان لابن عمر صدیق من اہل الشام کاتب، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی تھے، دوست تھے اہل شام میں سے، جس سے وہ خط و کتابت وغیرہ کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بھی تقدیر کے متعلق بات چیت میں لگے ہوئے ہو، خبردار اگر تم نے اس طرح کی کوئی بات کی اور کوئی بات تم نے لکھی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، کہ میں نے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے قومیں ہوں گی، کچھ ایسے لوگ جنم لیں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد رحمہ اللہ سے سنا اس شخص کے متعلق جو تقدیر کے بارے میں بات کرتا تھا، تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ وہ کافر ہے، میرے والد نے کہا کہ وہ کافر ہے. سنہ جو ان کی کتاب ہے حضرت عبداللہ کی، جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے. تو بہرحال قدریہ میں کچھ لوگ بہت ہی غالی قسم کے قدریہ ہیں، وہ سیدھے سے اللہ عز و جل کے علم کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ بالکل اوائل کے قدریہ ہیں. بعد والوں نے ذرا سا اس میں خفت اختیار کی، ذرا سا اس میں وہ لوگ نرمی انہوں نے اختیار کی، اور کہا کہ نہیں اللہ رب العالمین جانتا تو ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اللہ عز و جل اس کا خالق نہیں ہے، اس کا خالق نہیں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہی، مطلب یہ ہے اس کا کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. انسان جو کرتا ہے اللہ اس کا خالق نہیں ہے، تو یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں اللہ کی مشیت یا اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے. یہ اگر واضح الفاظ میں بولنا چاہوں میں تو اس طرح اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کے ارادے کا انسان کے افعال سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاید کہ میرے جملے سے آپ کے لیے بات مزید واضح ہو چکی ہوگی. تو یہ ایک فرقہ تھا، اور دوسری طرف جو فرقہ تھا وہ تھا جبریہ کا. بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے خالق. کاموں کو پیدا کرنے والا اور ایک کاموں کو کرنے والا. انسان فاعل ہے، خالق نہیں. اللہ خالق ہے، لیکن یہ اہل سنہ والجماعہ کا ایمان ہے کہ انسان فاعل ہے، خالق نہیں. خالق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر و شر پیدا کیا ہے دنیا کے اندر. انسان خیر کو اختیار کرتا ہے، اور یعنی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ خیر کی راہ کو اختیار کرتا ہے یا شر کی راہ کو اختیار کرتا ہے، خیر پر عمل کرتا ہے یا شر پر عمل کرتا ہے. لیکن خالق اللہ عز و جل ہے. قدریہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نہیں.
بلکہ حد تو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل جانتا تک نہیں ہے، اللہ عز و جل جانتا تک نہیں ہے جب تک کہ بندہ کچھ نہیں کر دیتا. یہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه، یہ ان کا اصول ہے کہ جب بندے سے کام سرزد ہوتا ہے تبھی اللہ عز و جل کو پتہ ہوتا ہے. یہ اس قدر گھناؤنا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں. اور بتا دو میں یہ قدریہ یہ معتزلین ہیں، معتزلہ ہیں، یعنی جو تعطیل سے کام لیتے ہیں نا، اللہ کے بعد صفات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں معتزلہ، یہی قدریہ ہیں. بلکہ صرف معتزلہ ہی نہیں بلکہ معتزلہ کے پیروکار بھی قدریہ ہیں، ہمارا بھی کچرا اٹھا لو، جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یعنی تقدیر کا وہ انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق نہیں ہے کاموں کا، اور اللہ رب العالمین نہیں جانتا اطاعت کرنے والے کو جب تک کہ وہ اطاعت نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس کی نافرمانی کرنے والے کو یہاں تک کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے. یہ فرقہ، اس کی تفصیلات میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ ہے جبریہ. یہ بالکل الگ ہے، ان کے بالکل ضد ہیں. یہ جبریہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جبریہ یہی ہے جہمیہ، جس کو اوپر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، جہمیہ، جی، اہل التعطیل، یہ ہے جبریہ. یہ جہم بن صفوان ایک شخص تھا جس نے یہ افکار کو جنم دیا تھا اور یہ افکار اس نے پھیلائے تھے. تو اس کے پیروکار ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے، جہم بن صفوان کے. امیر خراسان نے ان کو، اس بندے کو قتل کر دیا تھا، جیسا کہ عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ابن ابو العز الحنفی نے ذکر کیا ہے. ان کو جبریہ کیوں کہا گیا تھا؟ جہمیہ کے بجائے یہاں پر ان کو جبریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جبریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان العبد مجبر علی افعاله، کہ بندہ مجبور ہے اپنے کاموں پر. قدریہ کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اگر کفر بھی کرتا ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فاعل ہے، سمجھے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی فاعل ہے. انسان نعوذ باللہ اگر زنا بھی کر لے، چوری بھی کر لے، تو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے کچھ، ہم مجبور ہیں، اللہ ہم سے کروا رہا ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جبریہ. جبر کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اجبار الناس على فعل شيء من غیر ارادة او مشیۃ له، کہ جبر کے معنی ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرنا کسی چیز پر ان کے ارادے اور ان کی مشیت کے بغیر. تو جبریہ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو ان کے کاموں میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. کہا کہ اگر بندہ ایمان لاتا ہے، کفر کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، یہ سب حقیقت میں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں انسان کرتا ہے، انسان کرتا ہے، یہ جو نسبت ہے نا، یہ مجازی نسبت ہے. یہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم کہ فلاں نے چوری کی، فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں ایمان لایا، فلاں نے کفر کیا، تو یہ جو نسبت ہوتی ہے اس نے کیا، کہتے ہیں کہ یہ مجازی نسبت ہے. حقیقت میں وہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کیونکہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ مجبور ہے. اتنا ہی نہیں، ان کے
کس حد تک یہ لوگ اپنے عقیدے میں گئے گزرے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ کسی جبری عقیدے کے حامل شخص کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس چیز نے منع کرا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے میں نے پیدا کیا۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ اور ایک جبریہ یعنی اس عقیدے کا حامل شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہاں ابلیس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے منع کیا۔ حد تو یہ ہو گئی، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ اللہ تو نے منع کیا ہے، انت منعت، یعنی انت منعتنی، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا۔ تو ابلیس کو یہ، اگر ابلیس کوئی اور بات بولتا تو غلط ہوتی، اگر ابلیس کہہ دیتا سیدھے سیدھے کہ اللہ تو نے منع کیا تو ابلیس سچا ہوتا وہاں پر۔ یہ کہتے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ ایک جبری کے سامنے کسی قاری نے قرآن پڑھتے ہوئے آیت پڑھی کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ سمود کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ تو یہ آیت پڑھی تو پتہ ہے کسی اس جبری نے کیا کہا؟ سب غلط بات ہے، اللہ نے ہی ان کو اندھا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں، اس عقیدے کے یہ لوگ حامل ہیں، جبری عقیدہ۔ ان کے بعض دلائل ہیں، اب آپ لوگوں میں سے ضرور کوئی سوال کریں گے کہ کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی ان کے پاس، وہ بھی بالکل قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، انسان نہیں کرتا کچھ بھی۔ پہلی دلیل ان کی ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورۃ انفال کی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر دلیل ہے کہ تم نے نہیں پھینکا جب کہ تم پھینک رہے تھے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو پڑھیے اور اس آیت کی تفسیر وہاں پر دیکھیے گا، تو وہاں جو کچھ ہوا اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا، تمہاری تیریں صحیح لگی یہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھی، تمہارے نشانے صحیح لگے اللہ کے حکم سے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر اس آیت کو دلیل لے کر جبریہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے کہا کہ یہاں پر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہاں پر پھینکنے کی بات نہیں، پھینکا تو انہوں نے، لیکن یہاں پر نشانے کے صحیح لگنے کی بات ہے کہ نشانہ صحیح جگہ پر لگا، تمہاری تیر کا، تمہارے نیزوں کا، تمہارے حملوں کا، یہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اس کی اجازت سے ہوا ہے، نہ کہ پھینکنا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ یعنی ما اصبت الهدف ولكن الله هو الذي وفق لإصابته، کہتے ہیں تم نے تو پھینک دیا لیکن نشانے پر جو لگا ہے وہ اللہ عز و جل کے حکم اور اس کے توفیق سے لگا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، نہ کہ یہ کہ تم نے نہیں پھینکا اللہ تعالیٰ نے پھینکا، تو وہاں پر فاعل حقیقی اس نے اللہ تعالیٰ کو بنا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، فاعل وہاں پر انسان ہے، فاعل وہاں پر انسان ہی ہے، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث جس کے متعلق عموماً بعض مرتبہ ہمارے لوگ بھی اس میں اس طرح کے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگ بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ بڑی مشہور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس کی، کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں داخل کرے۔ تو صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله بمغفرة من بمغفرة ورحمة، ایک اور روایت میں ورحمة من، کہ ہاں میں بھی، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث کو
وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اعمال کا کوئی اثر نہیں ہے اور اعمال جنت میں داخلے کا سبب بھی نہیں ہے، اسی لیے عمل سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ انسان کفر کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، چوری کر لے، برائی کر لے، اچھائی کر لے، یہ سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے آپ لوگ خود بھی ڈھونڈیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو پھر کیا انسان کچھ بھی کر لے چلے گا؟ جنت جہنم میں داخلے کا سبب ایسا کچھ نہیں ہے، عمل اس کا عمل نہیں ہے؟ کیا واقعی کوئی بات اس کے اندر ہے؟ کہ آپ بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری بات اسی پر ہوگی، اور ان کی یہ دلیل کس حد تک صحیح ہے یا پھر غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، غلط مطلب اس سے لے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم جائزہ لیں گے اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمیں موحد بنا، اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔